جوجو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں دوبارہ یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا انہیں ایک اور توسیع دی جائے گی یا فوجی ترجمان کے ماضی قریب میں کیے گئے اعلان کے مطابق وہ نومبر 2022 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے عمران حکومت کے خاتمے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ 22 نومبر 2022 میں اپنے عہدے کی میعاد پوری ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ تب یہ الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ آرمی چیف نے ایک اور ایکسٹینشن کی خاطر نیوٹرل ہو جانے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں عمران خان حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کے عہدے میں 3 سال کی توسیع تینوں بڑی جماعتوں نے مل کر دی تھی، جس کے لیے پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس کروایا گیا تھا۔ اب ایسے موقع پر کہ جب فوجی قیادت خصوصاً آرمی چیف عمران خان کی جانب سے کڑی تنقید کی زد میں ہے، ایک مرتبہ پھر یہ افواہیں گرم ہیں کہ شاید موجودہ حکومت جنرل باجوہ کے عہدے میں 1 سال کی توسیع کر دے تاکہ اگلے عام انتخابات خیریت سے گزر جائیں۔ لیکن دوسری جانب یہ تجویز بھی سامنے آ رہی ہے کہ جیسے عدلیہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے لیے سینیارٹی کا اصول اپنایا ہے، اسی طرح آرمی کو بھی بطور ادارہ داخلی سطح پر آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سینیارٹی کا اصول اپنانا چاہیے۔ حال ہی میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے یہ تجویز پیش کر کے دراصل مسلم لیگ نون حکومت کے اندر ممکنہ اضطراب کو بے نقاب کر دیا کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے آئینی اختیار کو استعمال کرنے میں کسی قدر ہچکچاہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ نومبر 2022 میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف کی گفتگو اپنے آئینی فرض ادا کرنے میں حکومتی ہچکچاہٹ کا واضح اندیا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ حکومت کو واضح نہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال اور نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی پر پاکستان آرمی کے جنرل اسٹاف میں اس وقت ممکنہ کشمکش کس لیول پر چل رہی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ دھان پان اتحادی حکومت ایک نئے ممکنہ تنازع میں خود کو الجھانا نہیں چاہتی۔ یاد رہے کہ اپریل 2022 میں عمران خان کی وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ فوج میں 2 متحرک دھڑے پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک عمران کا حمایتی اور جنرل باجوہ کا مخالف ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور اسی لیے نومبر میں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کی حکومت کا پتہ صاف کر دیا گیا۔ اسی دوران میڈیا میں یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ جنرل قمر باجوہ کو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے عمران کو نکالے جانے کے بعد اپنے ہی افسران کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد موجودہ حکومت میں شامل افراد اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے جواب اور جواب الجواب نمایاں بیانات کی برسات ہونے لگی۔ عمران نے تو اپنی فراغت سے پہلے ہی صورتحال بھانپتے ہوئے فوجی قیادت کے خلاف مہم شروع کر دی تھی اور غیر جانبداری پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے تھے۔ اب بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ فوجی قیادت موجودہ حکومت کو جلد از جلد نئے انتخابات پر مجبور کرے، تاہم فوجی قیادت واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور نئے الیکشن کروانا حکومت کا کام ہے۔ لہٰذا اس صورتحال سے سیاسی تجزیہ کار یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جب حکومت نئے آرمی چیف کو تعینات کرے گی تو اس سے سیاسی ہلچل کا جنم لینا خارج از امکان نہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی آف دی ریکارڈ یہ تسلیم کرتی ہے کہ شہباز حکومت ان تنازعات سے اپنا دامن بچانا چاہتی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر جنرل باجوہ نے واقعی توسیع نہیں لینی تو آرمی چیف کی تقرری کے لیے بھی سینیارٹی کا اصول اپنایا جائے۔ غالباً موجودہ حکومت اس سلسلے میں اتنی زیادہ ڈوبی ہوئی ہے کہ تمام عمل سے ہی خود کو ایک طرف رکھا ہے۔ اتحادی حکومت نے پہلی کڑوی گولی تو اس وقت نگلی تھی جب سابق صدر آصف زرداری نے یہ بیان دیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوج کے اندر سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں جنرل فیض حمید کو نئے آرمی چیف کے لیے ایک نمایاں امیدوار تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ کپتان کے پونے 4 سالہ حکومت کے دوران جنرل فیض نے سیاسی انجینئرنگ کرتے ہوئے ان کے مخالفین کو دبا کر رکھا۔ تاہم آصف زرداری کے بیان کے جواب میں فوجی ترجمان نے ایک بیان جاری کیا اور کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید کو پروفیشنل سولجر قرار دے دیا۔ یہ وہی فیض ہیں جن پر نواز شریف نے 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام لگایا تھا۔
फैज़ हमीद बारे आसिफ जरदारी का बयान अपनी जगह, लेकिन नवाज लीग का मज़ाहमती धड़ा भी फैज़ हमीद का सख्त मुखालिफ है और नहीं चाहता है कि सीनियरिटी लिस्ट में नंबर 6 पर मौजूद फैज़ हमीद किसी भी सूरत नया आर्मी चीफ बने। फौजी ज़राए का कहना है कि अगर सीनियरिटी के उसूल पर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो तो साबिक DGISI और मौजूदा क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ तैनात हो सकते हैं, वरना कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद का भी चांस है। इस दौरान फौज नए चीफ की तकर्रुरी बारे मीडिया में जारी कयास आराइयों को रोक पाने में बेबस दिखाई दे रही है। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर बहस मुबाहिसे एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब फौज और इसकी क़यादत साबिक हुक्मरान जमात PTI की तरफ से हुकूमत की तब्दीली की साजिश के इल्ज़ाम पर सख्त तनकीद का सामना कर रही है। माजी में मुस्लिम लीग नून और PTI दोनों मुख्तलिफ वक्तों में फौज और इसकी क़यादत पर तनकीद करती रही हैं। जुलाई 2017 में नवाज शरीफ और अप्रैल 2022 में इमरान खान की रुखसती के बाद से दोनों जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ जनरल्स ने इनकी हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया। दोनों जमातों ने अपने हामियों और कारकुनों को फौज मुखालिफ एहतिजाजी मुहिम पर निकाला और अपने मुखालिफिन की हुकूमत को कबूल करने से इनकार कर दिया। तबसरा निगारों के ख्याल में दोनों बड़ी सियासी जमातों की जानिब से होने वाली तनकीद ने फौज और इसकी क़यादत के तशख़्ख़ुस के लिए सियासी निज़ाम पर गलबा कायम रखने का सियासी चैलेंज पैदा कर दिया है और मुल्क की सियासत घुमाने वाली इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो गई है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इमरान खान की हाइब्रिड हुकूमत के खात्मे के बाद फौज पर होने वाली तनकीद से फौज और इसकी क़यादत के लिए एक ऐसे माशरे में तशख़्ख़ुस का मसला पैदा हो गया जहाँ आमतौर पर फौज को कौम का मुहाफ़िज़ तस्वुर किया जाता है। दूसरी तरफ ऐसे तबसरा निगार भी हैं जो समझते हैं कि सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर अब भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर है। इसका सबूत यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के आईनी इख्तियार को छोड़ने के लिए तैयार दिखाई देती है। ऐसे में ज़्यादा इम्कान यही नज़र आता है कि खुद को सियासत से दूर रखने की दावेदार फौजी क़यादत मुस्तक़बिल में भी खुद को कौम का मुहाफ़िज़ तस्वुर करते हुए वसीतर कौमी मफाद में अपना सियासी किरदार जारी रखेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।